بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام المنبی عن غیاہ الشکوک وظلمات التوحید. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن مبنى علم الشرائع والأحکام وأساس قواعد عقائد الإسلام. علم عقائد جی مبنا علم الشرائع والاحکام کیسی تھا جی اس پہ بات ہوئی. جی اساسہ قواعد عقائد الاسلام کیسے تھا جی جی یہ بھی بات ہو رہی تھی. جی جی بات ہے ذہن میں. جی جی اب آگے اس کا نام ذکر کرتے ہیں. اس کا نام ہے علم التوحید والصفات جی الموسوم بالکلام. جی جی الموسوم بالکلام. ذہن میں رکھیں علم العقائد بھی اس کا نام ہے, جی علم التوحید والصفات بھی اس کا نام ہے, جی علم الکلام بھی اس کا نام ہے, جی اور اصول الدین بھی اس کا نام ہے. جی جی یہ چار نام ہیں اس علم کے. جی جی علم التوحید والصفات, جی علم الکلام, جی جی علم العقائد, جی اصول الدین. جی جی آپ سمجھے جی یہ چار نام ہیں اس علم کے. جی یہاں پر اس کے دو نام ذکر کیے ہیں, علم التوحید والصفات, پھر کہا الموسوم بالکلام. جی اتنی بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے وہ جو ہے جی جی مانا کریں. وہ علم التوحید والصفات ہے جو موسوم ہے علم کلام کے ساتھ. علم کلام کے ساتھ وہ جو ہے آپ کی جی ایک سوال اور اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ کہا علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام, علم توحید و صفات جس کا نام علم کلام ہے. جی جی بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی اس سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ نام علم کلام ہے علم توحید و صفات جی لیکن نام علم کلام ہے. جی جی حالانکہ علم التوحید و صفات بھی نام ہے. جی سمجھ رہے بات کو؟ جی علم میں نے بھی آپ کو بتایا کہ چار نام ہیں. علم العقائد نام ہے, علم الکلام نام ہے, علم التوحید و صفات نام ہے, اصول الدین نام ہے. جی یہ چاروں اسی فن کے نام ہیں, اسی علم کے نام ہیں. جی تو جس انداز میں انہوں نے بیان کیا علم التوحید و صفات الموسوم بالکلام, جی اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے سمجھ میں آتی ہے علم توحید و صفات جی جی لیکن نام نہیں علم توحید و صفات, جی نام علم کلام. محسوس نہیں ہو رہا ہے نا جی جی بھائی فلاں کا بیٹا جس کا نام عاطف ہے, جی تو اب فلاں کا بیٹا یہ اس کا نام نہیں ہے, جی یہ اس کی نشاندہی کے لیے ہم نے کہا ہے. جی نام عاطف ہے. جی بات ہے ذہن میں. جی تو علم التوحید و صفات جس کا نام علم کلام ہے, مطلب علم التوحید و صفات نام نہیں ہے, نام علم کلام ہے. جی حالانکہ لگ ایسے رہا ہے حالانکہ علم التوحید و صفات بھی نام ہے. جی اعتراض بنا نہیں. جی سمجھے آپ؟ جی جی اس کا پہلا جواب یہ کہ علم التوحید و صفات میں جو لقبی حیثیت ہے وہ ملحوظ نہیں ہے, جی جی اضافی حیثیت سے کہا. جی توحید و صفات کا علم, جی دیکھو علم التوحید و صفات لقبی حیثیت سے نام قرار پائے گا, نام ہے. جی علم کلام کا نام ہے علم التوحید و صفات, لیکن اپنی لقبی حیثیت سے. جی اضافی حیثیت سے مضاف ہے, جیسے اصول الفقہ ہے. جی اصول الگ چیز ہے, الفقہ الگ چیز ہے, اور یہ مجموعہ مضاف ہے مل کر اب یہ نام ہے. جی بات سمجھے؟ جی لیکن اگر اضافی حیثیت ملحوظ ہو تو نام نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ علم التوحید و صفات اس کی لقبی حیثیت ملحوظ نہیں ہے, اضافی حیثیت ملحوظ ہے, جی اور اضافی حیثیت سے یہ نام نہیں ہے. جی جی یہ بس کہا جا رہا ہے کہ توحید اور صفات کا علم, جی توحید اور صفات کے بیان والا علم. جی بھائی اس کا کوئی نام بھی ہوگا, کہا نام علم کلام ہے. جی ذہن میں رکھیں علم التوحید و صفات اگر لقبی حیثیت سے لیا جائے تو اعتراض ہوگا, کیونکہ لقبی حیثیت سے تو علم ہے, جی جیسے علم کلام علم ہے. جی پھر اعتراض تھا
ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو اضافی حیثیت سے لے رہے ہیں، اب اضافی حیثیت سے یہ علم نہیں ہے. جی بات سمجھے نا؟ جی پہلا جواب سمجھ آیا؟ جی دوسرا جواب یہ ہے کہ علم التوحید والصفات اپنی لقبی حیثیت ہی سے ملحوظ ہے. جی معترض نے کہا اس حیثیت سے تو یہ علم تھا جی اس علم کا، ٹھیک ہے نا؟ جی اس حیثیت سے تو یہ علم تھا اس علم کا. جب اس حیثیت سے یہ اس علم کا علم ہے، نام ہے، تو علم التوحید والصفات بھی نام، علم کلام بھی نام. جی تم نے نام کی نسبت خالی علم کلام کی جانب کیوں کی؟ حالانکہ علم التوحید والصفات بھی نام ہے. جی جب آپ لقبی حیثیت کی بات کریں گے تو اعتراض ہوگا. جی توجہ ہے؟ جی تو اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب ہے کہ نام دونوں ہیں. جی علم التوحید والصفات بھی نام ہے، جی علم الکلام بھی نام ہے، لیکن علم الکلام زیادہ مشہور نام ہے. جی اس شہرت کی بنیاد پر تسمیہ کی نسبت، بلکہ کہ وصف کی نسبت کس کی جانب کر دی؟ علم الکلام کی جانب کر دی. جی جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی دیکھو نا، جیسے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زید، جی لیکن لوگ اس کو پہچانتے کسی اور نام سے. جی جی لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا جی، عرف میں بازار میں رہتے ہیں، ان کا ایک نام، بازار والوں نے ایک نام ڈالا ہوتا ہے. جی جی آپ نے کہا جی وہ زید، کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا، تو آپ نے کہا جی وہ فلاں والا، تو سب کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے. تو کیا زید نام نہیں تھا؟ زید بھی نام تھا، جی جی لیکن زیادہ مشہور دوسرا نام تھا. جی تو اب دوسرا نام زیادہ مشہور تھا، جس کی بنیاد پر جلدی انتقال ذہن اس کی جانب ہو گیا. جی جی تو نام علم التوحید والصفات بھی ہے، علم الکلام بھی ہے، لیکن علم الکلام نام زیادہ مشہور، اس لیے وصف کی نسبت علم الکلام کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ الموسوم بالکلام. جی یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی یہ بات یہ ہوتا ہے، جی ایسا کلام میں پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ نے کہا جی عبداللہ بن عثمان. جب آپ نے کہا نا عبداللہ بن عثمان، تو سامنے والا دیکھنے لگ گیا، بھئی پتہ نہیں کس کی بات کرنے لگے ہو. آپ نے کہا ابو بکر بن ابو قحافہ، سمجھ گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر آپ کا نام مشہور ہے جی جی عبداللہ کی نسبت، جی اور آپ کے والد کی جو کنیت ہے ابو قحافہ، وہ نام عثمان کی نسبت زیادہ مشہور ہے. جی عبداللہ بن عثمان آپ کہیں گے تو سب کا ذہن حضرت ابو بکر صدیق کی جانب منتقل نہیں ہوگا. جی لیکن جب آپ نرا ابو بکر کہہ دیں، ابو بکر صدیق کہہ دیں، فقط ابو بکر کہہ دیں، فوراً ذہن منتقل ہو جائے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب. جی بات سمجھے؟ جی. یہی معاملہ ہے. نام ہے علم التوحید والصفات، جی نام ہے علم الکلام، جی لیکن علم الکلام زیادہ مشہور نام تھا، اس لیے وصف کی نسبت جو ہے علم الکلام کی جانب کر دی. جی جی بات سمجھے؟ جی. یہ دو جواب. بات آئیے ذہن میں مانا کریں. وہ نام، وہ علم ہے، وہ علم ہے، وہ علم توحید و صفات ہے، جس کا نام ہے علم الکلام. میں نے آپ کو بتایا اس کا نام ہے علم العقائد، اس کا نام ہے اصول الدین. جی توجہ ہے آپ کی؟ جی. تعریف اس کی کیا کی جاتی ہے؟ علم یبحث فیہ عن اسماء اللہ تعالی و صفاتہ و افعالہ و احوال الخلق من الملائکہ والانبیاء والاولیاء والائمہ والمبدأ والمعاد علی قانون الاسلام، لا علی قواعد الحکمت، لا علی قواعد الحکماء، تحصیلا للدین فی العقد الایمانی ورفع للشبہات. ٹھیک ہے؟ یہ کوشش کیا کریں کہ کوئی پیپر، کوئی کاغذ ساتھ نہ رکھے. کہیں بعض اوقات کوئی بات لکھنی پڑ جاتی ہے نا، تو اس لیے کوئی چیز ساتھ نہ رکھیں کہ ضرورت کے مطابق وہ کام نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا جی عاطف؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم کلام کی، علم توحید الصفات کی، علم عقائد کی، اس کی یہ تعریف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ علم یبحث فیہ عن اسماء اللہ تعالی و صفاتہ و افعالہ و احوال الخلق من الملائکۃ والانبیاء والاولیاء والائمۃ والمبدأ والمعاد علی قانون الاسلام، لا علی قواعد الفلاسفۃ والحکماء، تحصیلا للیقین فی العقد الایمانی و رفع للشبہات. وہ علم ہے جس کے اندر اسماء باری تعالیٰ سے، صفات باری تعالیٰ سے، افعال باری تعالیٰ سے متعلق بحث کی جاتی ہے،
احوال خلق میں ملائکہ آگے، انبیاء کرام آگے، اولیاء آگے، ائمہ آگے، مبدا و معاد آ گیا. ان احوال سے متعلق بحث کی جاتی ہے. لیکن اس بحث کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے فلسفیوں کا، ایک طریقہ ہے نہج، ایک طریقہ قانون اسلامی. تو لا علی قواعد فلاسفہ کے طریقے پر نہیں، بلکہ مسلمانوں کے طریقے پر، اسلام کے طریقے پر جو بحث ہے یہ علم کلام ہے. تو مقصد اس کا کیا کہا؟ تحصیلا للیقین فی العقد الایمانی ورفع الشبہات، عقد ایمانی میں یقین کو حاصل کرنے کے لیے اور شبہات کے رفع کے لیے یہ کیا کیا جاتا ہے؟ یبحث فی عن اسماء اللہ تعالی و صفاتہ و افعالہ و احوال الخلق الی آخرہ. بات سمجھے نہیں؟ تو میں نے علم کلام کی تعریف بھی آپ کو بتا دی، بات ہے ذہن میں. اس کے بعد اس کے فائدہ کی جانب اشارہ کیا. فائدہ کیا ہے علم کلام کا المنجی عن غیاہ بالشکوک و ظلمات الاوہام. توجہ رکھیں، المنجی بھی پڑھ سکتے ہو، المنجی بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ المنجی بھی پڑھ سکتے ہو، المنجی بھی پڑھ سکتے ہو. منجی کے یک لخت نکال دینے والا، منجی رفتہ رفتہ نکال دینے والا. تنجی اور انجا میں فرق ہے، جیسے تنزیل اور انزال میں فرق ہے. تنزیل کیا ہے؟ رفتہ رفتہ نازل کرنا. انزال کیا ہے؟ یک لخت نازل کرنا. سمجھے بات کو؟ تو علم کلام کیا ہے؟ جو قرآن عظیم ہے اس کا 2 منٹ میں بلا لیتا ہوں. جو علم کلام ہے، جو قرآن عظیم ہے، اس کا نزول ہے کہ یک لخت دفعتاً واحدتاً. تو اس لیے قرآن پاک کی صفت منزل بھی ہے، اور قرآن عظیم کی ایک صفت کے منزل بھی ہے. اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا پر 23 سال کے لگ بھگ 23 سال کے عرصہ میں وہ تدریجی طور پر بھی نازل کیا گیا. لہذا منزل بھی ہے، منزل بھی ہے، منزل بھی ہے. بات سمجھے؟ تو لہٰذا انجا اور تنجیہ، انجا ہے یک لخت نجات دینا، تنجیہ ہے رفتہ رفتہ تدریجی طور پر نجات دینا. تو یہ بھی المنجی بھی پڑھ سکتے ہیں، المنجی بھی پڑھ سکتے ہیں. المنجی یک لخت نجات دینے والا، المنجی رفتہ رفتہ نجات دینے والا. بات آپ سمجھے نہیں؟ نجات دینے والا. غیا حب جمع ہے غی حب کی. غیا حب کس کی جمع ہے؟ غی حب. شدید تاریکی، سخت تاریکی. سمجھے بات کو؟ شکوک جمع شک کی. شک کیا ہے؟ شک وہ صورت ہے کہ جس میں دونوں جانب موافق اور جانب مخالف دونوں برابر ہوتے ہیں. سمجھے بات کو؟ آگے کہا ظلمات جمع ظلمت کی، تاریکی. اوہام جمع وہم کی. اوہام جمع وہم کی. وہم اس تصدیق کا، اس تصور کا نام ہے جو ظن کے مقابل ہو. اور وہم اس قوت کا نام ہے، قوت دماغیہ کا نام ہے، جو محسوسات میں پائے جانے والے جو معنی جزیہ کا ادراک کرتی ہے، معنی جزیہ غیر محسوسہ کا. حواس ظاہرہ سے جو معنی چھٹ جاتے ہیں ان کا تعلق پھر حواس باطنہ سے ہوتا ہے، اس سے مشترک سے ہوتا ہے، اور خزانہ خیال سے وہ چلو حفاظت کا کام دیتے ہیں. تو جو وہم ہے وہ قوت ہے جو معنی جزیہ غیر محسوسہ کا ادراک کرتی ہے، معنی جزیہ غیر محسوسہ کا ادراک کرتی ہے. اس قوت کا نام بھی وہم ہے، اور وہم تصور کی 8ویں قسم کا بھی نام ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. غیا حب جمع غیہب کی، شدید تاریکی. شک شکوک جمع شک کی. شک کیا ہے؟ شک تصور کی وہ قسم ہے جس میں جانب موافق اور جانب مخالف دونوں برابر ہوتی ہیں. ظلمات جمع ظلمت کی، تاریکی. اوہام جمع وہم کی. وہم تصور کی 8ویں قسم جو مقابل تصدیق، جو مقابل ظن کے. اور وہم اس قوت دماغیہ کا بھی نام ہے جو معنی جزیہ غیر محسوسہ کا ادراک کرتی ہے. اتنی بات سمجھے؟ کا المنجی عن غیاہ بالشکوک و ظلمات الاوہام. علم عقائد کیا کرتا ہے؟ شک کی شدید تاریکیوں سے بھی نجات دیتا ہے، اور وہم کی تاریکیوں سے بھی نجات دیتا ہے. بات پہ توجہ دے، غور کرنا، کلام کی لطافت سمجھو. غیاہ بالشکوک، غیاہ بالشکوک، غیہب شدید تاریکی ہے، غیہب شدید تاریکی ہے. اور شک جو ہے وہ وہم کی نسبت بکثرت واقع ہوتا ہے اور زیادہ ضرر ہے اس میں.
بات پہ توجہ دو نا. شک میں کوئی جانب راجی ہو ہی نہیں پاتی. جی جی نہیں سمجھ رہے بات؟ جی شک میں تردد جی کوئی جانب راجی ہو ہی نہیں پا رہی. جی جی نہ جانب موافق نہ جانب مخالف. جی یہ زیادہ خطرناک ہے. جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی. آپ رستے پر جا رہے ہیں, سامنے 2 رستے آگے, جی دونوں آپ کے لیے مساوی ہیں. دائیں جانب جانے والا, بائیں جانب جانے والا. جی آپ کو کسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے. تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ راجی دوسرا مرجو تو شک نہیں ہے. جی جب دونوں برابر ہیں, دیکھو نا یہ زیادہ خطرناک ہے نا. جی جی آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ یار نہیں, پہلی بار جو میں آیا تھا نا مجھے لگ رہا ہے میں دائیں طرف لوٹا تھا, دائیں طرف مڑا تھا. جی اگر یہ بات ذہن میں ہے تو ذہن میں رکھیں کہ رجحان حاصل ہے, دوسرا مرجو ہے. جی دوسرے جس کو رجحان حاصل ہے یقین اس کا بھی نہیں ہے, جی جزم اس کا بھی نہیں ہے, جی لیکن پھر بھی ذہن تو کچھ کام کر رہا ہے. جی اس رستے پر چلنے میں مطلوب کے حصول کی نسبتاً امید زیادہ ہے, جی. برخلاف کس کے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے دائیں جانا ہے, دائیں جانا ہے, بائیں جانا ہے, جی سرے سے کوئی اندازہ نہیں ہے. جی بتاؤ یہ زیادہ مشکل صورت نہیں ہے. جی لہذا شک زیادہ خطرناک ہے وہم کی نسبت. جی یہ وہم کی وہ صورت ہے جبکہ میں نے وہم کو تصور کی 8ویں قسم بنایا ہے. جی تو تصور کی 8ویں قسم مقابلے میں ظن ہے کہ ویسی مرجو ہوتی ہے. جی ذہن میں رکھیں کہ شک جو ہے وہ خطرناک ہے وہم کی نسبت. اس لیے شک کے ساتھ غیا ہب, جی شک بھی جمع کثرت, غیا ہب بھی جمع کثرت, جی ظلمات جمع قلت, اوہام جمع قلت. جی ایک تو شک کا وقوع ہے بکثرت. جی جی بات پہ دھیان دینا, شک کا وقوع ہے, شک میں وقوع ہے بکثرت, جی جی اوہام وہم میں وقوع ہے قلت سے نسبتاً. اس لیے شک کو جمع کثرت کے ساتھ ذکر کیا. جی پھر شک کا نقصان ہے زیادہ بنسبت وہم کے, اس لیے شک کے ساتھ غیا ہب, وہاں پر ظلمات ہے نا, جی جی تو ظلمت شدیدہ ہے غیہب, جی میری ظلمت نہیں, جی ظلمت شدیدہ. یہ کیا ہے؟ یہ غیہب. تو ظلمات کے شکوک کے ساتھ کیا ہے وہ غیاہب کا ذکر کیا, اور اوہام کے ساتھ ظلمات کا ذکر کیا. اس لیے کہ شک میں وقوع بکثرت, تو لہٰذا جمع کثرت. شک کا نقصان زیادہ, تو لہٰذا اس کے لیے جمع, اس کے لیے لفظ بھی غیاہب کا استعمال کیے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. نجات دینے والا شک کی شدید تاریکیوں سے اور وہم کی اندھیریوں سے. توجہ ہے, جی غور کریں. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو شدید پریشانی سے تو نجات دے سکتی ہے, جی ہلکی پھلکی پریشانی پھر بھی برداشت کرنا پڑتی ہے. بات پہ دھیان دینا. جی آپ پیدل سفر کرتے ہیں, اس کی نسبت آپ کو سائیکل مل جائے تو غور کرو آپ کی پریشانی میں کمی ہوئی نہ ہوئی, جی جی لیکن مکمل کمی نہیں ہوئی. کیوں؟ گرمی کا موسم ہے, پیڈل ماریں گے, سائیکل چلے گی, دھوپ ہے, کھا رہی ہے. جی برخلاف کس کے آپ کو ایک اچھی اے سی والی گاڑی مل جائے, جی اب آپ بیٹھے ہوئے اس کے اندر, تو اب آپ کو کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پیڈل مارنے کی ضرورت نہیں ہے, دھوپ میں جلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے اندر بیٹھیں گے, مطلوب تک پہنچ جائیں گے. جی بات سمجھے؟ جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی مصیبت سے تو نکالتی ہیں لیکن مکمل مصیبت سے نہیں نکالتی, جی اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مکمل مصیبت سے نکالتی ہیں. جی پہلے علامہ تفتزانی علیہ رحمٰن نے علم کلام کے بارے میں کہا کہ المنجی عن غیاہب الشکوک, یعنی شکوک کی بڑی بڑی جو اندھیری ہیں اس سے یہ نجات دینے والی ہے, جی اس سے یہ نکال دینے والی ہے. تو ذہن میں آتا ہے کہ شکوک کی اندھیریوں سے نکال دے گی. ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تاریکیاں پھر باقی رہ جائے, وہم کی تاریکی رہ جائے. جی اور ذہن میں رکھیں میں نے مقابلے میں کہا تھا کہ وہم کا نقصان اتنا نہیں ہے, ورنہ فی نفسی وہم کا نقصان بڑا زیادہ ہے. جی بات سمجھے؟ جی. یہ مقابلے میں نے کہا شک کا زیادہ ہے, ورنہ وہم کا بھی بڑا بھاری نقصان ہے, جی بڑا بھاری ضرر ہے. جی
بات آپ سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا اب شکوک کی گیا حب سے تو اس نے نجات دے دی، اوہام کی ظلمات ہو سکتے اس میں پڑا رہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو مصیبت سے نکالتی ہے لیکن بڑی سے نکال کر چھوٹی میں ڈال دیتی، چھوٹی سے نہیں نکالتی. کہا نہیں، وظلمات الاوہام، گیا ہے بھی شکوک سے بھی نجات دیتی ہے اور ظلمات اوہام سے بھی نجات دیتی ہے. شدید تاریکی سے نجات دے کر معمولی تاریکی میں کھڑا نہیں کرتی، معمولی تاریکی سے بھی باہر نکال دیتی ہے. میری بات سمجھے آپ نہیں سمجھے؟ کوئی توجہ ہے؟ یہ بھی سمجھو کہ اس تقریر کا مقصد، یہ تقریر کی کیوں ہے؟ اصل میں جب کہا نا بڑی تاریکی سے نجات دے دیتی ہے تو بعض معترضین اعتراض کرتے جب بڑی تاریکی کا پہلے بیان آ گیا تو اب ظلمات کا بعد میں ذکر کرنے کی کیا حاجت تھی؟ جب غیاہب سے نکال دیا، شدید تاریکی سے جان چھڑوا دی، ایک سخت مشکل اور جو بڑی پریشانی ہے اس سے نکال دیا، تو پھر چھوٹی پریشانی کو بعد میں ذکر کرنے کے کیا معنی؟ یا تو ظلمات الاوہام پہلے ہوتا، بھائی چھوٹی تاریکی سے حتیٰ کہ بڑی تاریکی سے بھی نکالتی ہے، ترقی پائی جاتی. انہوں نے بڑی تاریکی کا پہلے ذکر کر دیا، چھوٹی کا بعد میں کیوں؟ توجہ ہے نہیں؟ بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا تو اس کے جواب میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ ضروری نہیں کہ ترقی والے انداز میں ذکر کرتے، پہلے یہ ذکر کیا کہ بڑی بڑی بہت شدید جو تاریکی ہے اس سے نجات دیتی ہے، لیکن اس سے ہو سکتا ہے شدید تاریکی سے نجات دیتی ہے لیکن ابھی دھندلا پر موجود ہوتا ہے تو یہ چلی جاتی ہے، علم کلام چلا جاتا ہے. کہا نہیں، جو نفس ظلمت ہے اس سے بھی یہ نجات دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ آ کے شریعت طاہرہ بیضاء ظاہرہ اس میں لا کر یہ علم کلام کھڑے کر دیتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ نجات دینے والا شک کی شدید تاریکیوں سے اور وہم کی اندھیریوں سے. ٹھیک ہے، یہ پہلا مقدمہ یہاں تک مکمل ہو گیا. میں نے فن کا انتخاب کیوں کیا؟ اس فن کی شان تھی. ٹھیک ہے، اور میں نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ یہاں سے ذکر پڑتا ہے.